ہر چھوٹے پر بڑے کا ادب لازم ہے، ہر شاگرد پر استاد کا ادب لازم ہے، صحیح، ہر مرید پر پیر کا ادب لازم ہے، عوام پر علماء کا ادب، مشائخ کا ادب لازم ہے، سبحان اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، سبحان اللہ، یعنی وہ ہستی پوری کائنات میں جس کا سب سے بڑھ کر ادب کیا جائے گا وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی ذات، اگر تعلیم یافتہ ہو کر وہ باپ کے سامنے کھڑا ہے، زبان چلا رہا ہے، تعلیم یافتہ ہو کر وہ ماں کی بے عزتی کر رہا ہے، تعلیم یافتہ ہو کر وہ استاد کو کچھ نہیں سمجھ رہا، تو اس کی تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دی؟ صحیح صحیح۔ وہ تو جاہل ہے۔ ادب بڑوں کا حق ہے یا بچوں کا بھی حق ہے؟ یعنی بچوں سے بھی ادب سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، بچوں سے اگر آپ ادب سے بات کریں گے نا تو بچے بھی آپ سے ادب سے بات کریں گے۔ واہ واہ، کیا بیوی سے بھی ادب سے بات کرنا چاہیے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں تو یہ کر دے، تو وہ کر رہے، آپ ادب سے بات کریں گے وہ بھی ادب سے کریں گے۔ اچھا، آپ نے اس سے تو کہہ کے بات کی، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس نے کی تو پھر آپ کو غصہ آ کے یہ کیسے ہو گئے؟ صحیح سے بھئی آپ نے بھی تو کی تھی، تو آپ بھی ادب سے بولیں، وہ بھی ادب سے بولیں۔ اچھا، جب دونوں ادب کریں گے نا تو بچے با ادب ہوں۔ اچھا، اس میں میری نا رگِ ظرافت ابھی اس میں پڑک رہی اچھا، کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب کوئی صاحب ہے، وہ اگر اپنی زوجہ سے ادب سے بات کر رہے ہیں تو دیگر دیکھنے والے تو یہ سمجھیں گے یہ تو مرید ہوگی اپنی بیوی کا۔ اصل میں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے ادب کے موضوع پر، اور گفتگو کی ہے حضرت فخر المشائخ کے ساتھ۔ حضرت فخر المشائخ نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا ہے۔ آپ نے اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح ادب کرنا چاہیے، بڑوں کو چھوٹوں سے ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں سے ادب کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ادب سے کیسے پیش آنا ہے اور کس بندے سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے۔ امید ہے آپ یہ پوڈ کاسٹ پورا دیکھیں گے اور آپ کو اچھا لگے، آپ کے اندر ادب پیدا ہو تو کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضور، آج ہم ادب کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کیا ادب معاشرے پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے، اور با ادب انسان اور بے ادب انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایک انسان ہے وہ تعلیمی یافتہ ہے، تو کیا اس کا تعلیمی یافتہ ہونا ادب کی ضمانت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سوال آپ نے ایک ساتھ کی، اب میں ایک ایک کر کے جواب دے دوں۔ پہلے تو یہ کہ ادب کی اہمیت معاشرے میں کیا ہے۔ صحیح، دیکھیے، ادب، احترام، اس کی بڑی اہمیت، یہ ایک ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ ہر چھوٹے پر بڑے کا ادب لازم ہے، ہر شاگرد پر استاد کا ادب لازم ہے، صحیح، ہر مرید پر پیر کا ادب لازم ہے، صحیح، عوام پر علماء کا ادب، مشائخ کا ادب لازم ہے، سبحان اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، سبحان اللہ، یعنی وہ ہستی پوری کائنات میں جس کا سب سے بڑھ کر ادب کیا جائے گا وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ہاں، اب آپ ذرا سا غور کریں کہ با ادب اور بے ادب میں بہت فرق ہے۔ صحیح، جو با ادب ہے نا، گھر میں رہ رہا ہے ادب کے ساتھ، تہذیب، تمدن، احترام، صحیح، اور بے ادب وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہے، چل پھر کے کھا رہا ہے، مختلف چیزیں۔ صحیح، عدم توازن پیدا ہوتا ہے بے ادبی سے، گستاخی سے معاشرے میں۔ صحیح ہے، ایک ہنگامہ آرائی، ایک ذہنی خلفشات، اور دوسری طرف جو با ادب، با احترام، تو اس سے ایک سکون ہے، ایک عافیت ہے۔ کوئی آیا، آپ نے دیکھا بڑا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دی، صحیح، صحیح، بیٹھ کے۔ کسی نے پانی مانگا، آپ پی رہے، آپ نے کہا نہیں یہ بڑا ہے، پہلے میں اس کو دے دوں۔ اسی طرح کھانے میں، اسی طرح پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں ادب ملوز۔ صحیح، تو ہمارے دین نے تو ادب سکھایا۔ سبحان، اور ایک آدمی آپ دیکھیں وہ بے ہنگم طریقے سے کھا رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو یقیناً اس میں فرق ہوگا نا۔ صحیح، تو اس لیے ادب جو ہے وہ توازن پیدا کرتا ہے، بے ادبی جو ہے عدم توازن پیدا کرتا ہے صحیح، معاشرے میں۔
ادب سکون لاتا ہے، بے ادبی بے سکونی، بے قراری، ذہنی خلفشار یہ پیدا کرتا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، تیسرا سوال آپ نے کہا کہ ادب جو ہے کیا اسکول سے یا گھر سے؟ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ جی تربیت ہوتی ہے گھر سے، تعلیم ہوتی ہے اسکول میں۔ اچھا، ایک آدمی تعلیم یافتہ ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک سوال ہے، آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ کر دیا کہ تعلیم یافتہ ہونا کیا با ادب ہونے کی دلیل ہے؟ جی جی نہیں، بالکل نہیں۔ بہت سے ہم نے ایسے دیکھے تعلیم یافتہ، اب یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، جی بالکل۔ اپنے استاد کو واش روم میں بند کر دیتے، اللہ استاد کی پٹائی کر دیتے ہیں، کریکشن کو تو نہیں بلکہ ٹی ٹی سامنے رکھ دیتے ہیں بالکل۔ نقل کرتے وقت۔ تو یہ کیا ہے؟ استاد ایک آپ کا روحانی باپ ہے، اس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، اس کو آپ بند کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ؟ صحیح۔ اور ڈگریاں بڑی بڑی لے کے پھر رہے ہیں۔ جی ایسا ہی۔ تو تعلیم یافتہ ہونا باادب ہونے کی دلیل نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ جی اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں تو ایسی تعلیم بیکار ہے۔ صحیح فرمایا۔ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ دیکھ، یہ میرا بچہ امریکہ سے ڈگری لے کر آیا، کر انگلینڈ سے لے کر آیا، فلاں سے لے کر آیا، اور وہ باپ کو سمجھ نہیں کر، اس کا تو دماغ خراب، تو کیا فائدہ ہوا ایسی ڈگری کا؟ اللہ، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ۔ تو اسلام نے ادب سکھایا شروع سے ہی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، لا درفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ واہ واہ، آپ پورا قرآن دیکھ لیں، میں نے تو ایک مثال دی، صحیح تو بیٹھنے کا ادب، اٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، پکارنے کا، اسی طرح ہر چیز میں ادب ہے۔ تو جو با ادب انسان ہے، سمجھ لو اصل وہی تعلیم یافتہ ہے، سبحان اللہ۔ واہ، اور یہ بڑا جملہ ہے، یہ زبردست جملہ ہے نا؟ اور جو پوری تعلیم حاصل کر لے، بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لے، اگر بے ادب ہے تو سمجھو جاہل ہے، صحیح صحیح اس نے کچھ نہیں پایا۔ صحیح۔ ادب سے ہی آدمی عروج حاصل کرتا ہے، ادب سے ہی وقار حاصل کرتا ہے، ادب سے ہی اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پسندیدگی کی سند حاصل کرتا ہے۔ اور بے ادب گستاخ ہے تو کچھ حاصل نہیں کرے، بالکل۔ اس بارگاہ سے مردود ہو جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ تعلیمی یافتہ کون ہے، تو بلکہ استاد صاحب نے ہم سے پوچھا کہ تعلیمی یافتہ کون ہے، کسی نے کہا کہ جس نے میٹرک کیا ہو وہ تعلیمی یافتہ ہے، کسی نے کہا کہ جس نے انٹر کیا ہو، ایم اے کیا ہو، کوئی کچھ مذہبی ذہن کے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو کوئی دینی مدارس سے جو فارغ ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، کیونکہ اصل علم قرآن و سننا ہے، وہ پھر الگ ان کا ایک انداز ہے ٹریڈیشنل۔ تو مگر ہمارے استاد نے فرمایا جو با ادب ہے وہی تعلیم یافتہ۔ یہ ہزار باتوں کی ایک بات، حقیقت یہی ہے۔ اصل میں تعلیم تو وہی ہے، اگر ادب ہی نہیں سیکھا، اتنا علم کیا سیکھا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی ذات۔ اگر تعلیم یافتہ ہو کر وہ باپ کے سامنے کھڑا ہے، زبان چلا رہا، تعلیم یافتہ ہو کر وہ ماں کی بے عزتی کر رہا ہے، تعلیم یافتہ ہو کر وہ استاد کو کچھ نہیں سمجھ رہا، تو اس کی تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دی؟ صحیح صحیح۔ وہ تو جاہل ہے۔ اچھا حضور، ہم آگے چل کے گھریلو زندگی میں ادب پر بھی بات کریں گے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا ادب بڑوں کا حق ہے یا بچوں کا بھی حق ہے، یعنی بچوں سے بھی ادب سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، بچوں سے اگر آپ ادب سے بات کریں گے نا تو بچے بھی آپ سے ادب سے بات کریں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ تو کہہ کے بولیں گے، ایسے دیکھیں بچہ جو ہے نا سفید کاغذ ہے، جو اس پہ لکھ دیا وہی ہو گیا۔ بالکل بالکل، تو اس کو نہیں پتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ صحیح صحیح۔ اب میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں، 4 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، جو بولنا سیکھتے کہ یہ گالیاں دیتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے گالیاں دیتا ہے، اس کو کس نے سکھائی، اس کے سامنے کون گالی دیتا ہے؟ اصل بات نہیں، اس کے سامنے تو کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا پھر کیا ہے، کوئی معذر اللہ اوپر سے اتر رہی ہے تو اللہ اللہ، پھر کہتے ہیں ہاں اس کا باپ جو ہے وہ گالی کے بغیر بات نہیں کرنا۔ صحیح صحیح۔ اچھا، باپ نے اس کے سامنے گالی دی، اس کو نہیں پتا کہ یہ جملہ کیا ہے، انہوں نے نہیں سوچا، ماں کو گالی دے دی، اس کو فلا فلا کو، چلے گئے، اب اس نے وہ سیکھ لیے۔ اب وہی بات جب وہ باپ کے لیے دوہرا رہا ہے یا ماں کے لیے، اللہ اللہ، اب برا لگ رہا ہے کہ کیوں گالی دے رہا ہے، اب اس کو منع کرے نہیں غلط ہے، آپ نے اس کے سامنے غلط بات کیوں کہی، صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے کانوں میں غلط بات کیوں گئی؟ تو اگر بچے سے آپ سے بولیں گے آپ آئیے، آپ بیٹھے، وہ بھی اسی طرح کرے۔ صحیح، تو بیٹھ،
تو یہ کر تو وہ پلٹ کے یہی کہے گا تو. صحیح ہے صحیح یہ ہے نا. تو اس لیے ادب بڑوں کا نہیں بچوں کے ساتھ بھی, اور بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے. صحیح. یہ نہیں کہ آپ ان کو اونچا بنا رہے ہیں, واہ ان کی تربیت کرنے کے لیے آپ. صحیح. اچھا حضور, والدین ہو گئے, اساتذہ ہو گئے, بچوں کا بھی آپ نے سمجھا تھا, کیا بیوی سے بھی ادب سے بات کرنا چاہیے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں تو یہ کر دے, تو وہ کر رہے, یعنی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہوتے ہیں. یا میں نے اکثر یہ بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہاں ہمارے پاس خواتین جیسے آتی ہے تعویذات کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے, تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ حارث نے یہ کیا اپنے شوہر کے لیے, نام لے رہی ہوتی ہیں شوہر کا. یا تو کیا اس میں بھی ادب کا کوئی پہلو نکلتا ہے, یا یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ادب کوئی سی چیز نہیں ہوتی؟ دیکھیے ادب تو ہر رشتے میں ہے. اچھا بہن بھائی کا ہو, ماں باپ کا ہو, میاں بیوی کا ہو, اچھا. یہ تو ادب ہے. آپ ادب سے بات کریں گے, وہ بھی ادب سے کریں. اچھا آپ نے اس سے تو کہہ کے بات کی, ٹھیک ہے نا, اور اگر اس نے کی تو پھر آپ کو غصہ آ کے یہ کیسے ہو گئے؟ صحیح سے بھئی آپ نے بھی تو کی تھی, تو آپ بھی ادب سے بولیں, وہ بھی ادب سے بولیں. اچھا جب دونوں ادب کریں گے نا تو بچے باادب ہوں. اس لیے کہ بعض دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, بچے سن رہے ہیں. اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح ہے, صحیح صحیح سے تو وہ بھی اسی طرح کریں. صحیح. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے, بچوں نے پرواہ نہیں کی. ہم نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہ یہ تو ساری عمر ہماری ماں کو گالیاں دیتا ہے, یہ تو ساری عمر ہماری ماں کو تنگ کیا, ہم کیوں ان کو وہ کریں؟ بھائی تمہارا باپ ہے. نہیں جی نہیں, اس نے ہماری ماں کو تنگ کیا, ہم اس کو وہ نہیں کریں گے. اس طرح کیا کہ بات کر رہے ہیں. صحیح صحیح. تو وہ ایکشن کا ریئیکشن تو ہوا نا. اگر آپس میں محبت ہوتی, آپس میں ادب سے بولتے, تو بچے بھی باادب ہوتے. کا اثر ہوتا ہے معاشرے پر. صحیح صحیح. گھر کا ماحول آپ ایسا بنائیں کہ سب کے سب باادب ہو, کوئی ایک دوسرے کو تو نہ کہے. صحیح صحیح. پھر آپ دیکھیں گھر جنت بنے گا. اچھا اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر کوئی صاحب ہماری اس گفتگو سے انسپریشن حاصل کر لیتے ہیں اور وہ جا کے اپنی بیوی کو کہیں گے کہ آپ یہ کر دے وہ کر دے, تو بیوی کہیں گے آپ کی طبیعت صحیح ہے آج؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو یہ کہہ رہے تو یہ کہ میں حضرت کا پروگرام دیکھ کر آیا. صحیح صحیح. نہیں, ہم اپنی زندگی میں تبدیلی اس طرح لا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ پروگرام دیکھ کے جا کے فوراً آپ سے شروع ہو جائیں. صحیح صحیح. ان کو آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمیں اب اس طرح رہنا ہے. ہمیں اب ایک دوسرے سے, آپ سے بات کرنی ہے, تم سے نہیں کرنی. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے صحیح رہیں. صحیح. ہمیں بچوں کو صحیح کرنا ہے. تو پہلے سے بات کر کے پھر آپ کریں گے تو پھر صحیح رہے گا. پھر صحیح رہے. اچھا. اور اگر نہیں تو پھر وہی بات ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں میری نا رگِ ظرافت ابھی اس میں پڑک رہی. اچھا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا اب کوئی صاحب ہے, وہ اگر اپنی زوجہ سے ادب سے بات کر رہے ہیں, تو دیگر دیکھنے والے تو یہ سمجھیں گے یہ تو مرید ہوگی اپنی بیوی کا. یہ بھی صحیح ہے. اصل میں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا. صحیح صحیح. یہ اس وقت ہے. یعنی آپ ہر ایک سے ہی تو سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بیوی سے آپ سے بات کر رہے ہیں, تو کہیں یہ تو بھائی مرید ہے, تو دیکھو فلاں سے یہ کر رہے ہیں, اور ان کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. تو اگر آپ کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے سے آپ جناب سے بات کر رہے ہیں, تو پھر کہہ گا نہیں یہ تو تہذیب یافتہ آدمی ہے, یہ باادب ہے, کہ ہر ایک سے اسی طرح بول. صحیح صحیح. تو یہ چیز اس وقت تھی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو درست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کوارڈینیشن جو ہوتا ہے وہ درست کریں بچوں کی وجہ سے, ہمیں ان کی صحیح تربیت کرتی. صحیح. تو اگر آج تک جو کچھ ہوا ہم تو سے بات کرتے رہے, یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے, لیکن آج کے بعد ہم اس طرح بات کریں گے, اس طرح گفتگو کریں. آپ دیکھیں. اچھا میں نے حضور یہ دیکھا ہے کہ اگر گفتگو میں شائستگی ہو نا, تو غصے میں بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ہے, کیونکہ غلط بات غصے میں نکلتی ہے. کیا حقیقت. تو جب عادت ہوگی اچھی باتیں کرنے کی, تو پھر آٹومیٹکلی غصے میں بھی کنٹرول رہے گا. دیکھیں لاشعوری طور پر بھی آدمی اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس کے ذہن میں ہو اور جو اس کے دل میں ہو. صحیح صحیح. جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جاسوس, جی کہتے ہیں ان کو بے ہوش کر کے پھر ان سے پوچھتے ہیں, اگلواتے ایسے ہی. اسی طرح ہمارے ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی یہ پہلے کہ میرا بھائی جو تھا بہت گالیاں دیتا تھا, تو ایک دفعہ وہ بے ہوش ہو گیا, ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا, اتنی گالیاں دی اس نے ڈاکٹر کو, اتنے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے. ان کا جی یہ اس کی عادت ہی دیتے اللہ. یہ اور ہمارے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی, جی جب ان کے ناک سے خون جاری ہوا, ڈاکٹر نے بے ہوشی کا وہ لگایا, تو جب ان کے ذرا سا ہوش آتا تھا تو یا المزمل قم اللیل, سبحان اللہ. یہ ان کی زبان پہ جاری. کیا بات ہے. اس لیے کہ مسلسل سورہ مزمل پڑھتے تھے. سبحان. تو جو آدمی کرتا ہے
لاشعوری طور پر ہی وہی اس کی زبان سے نکلتا. تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو درست رکھے تاکہ اگر کبھی ایسا وقت بھی آئے تو آپ کی زبان سے اچھا ہی جملہ نکلے، غلط نہ نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور، ایک بات اور ارشاد فرمائیے گا کہ والدین اکثر آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کو ادب کیسے سکھایا جائے، اس پر آپ کیا مشورہ دیں گے ہم کو؟ بچوں کو بچپن سے ادب سکھائیں. اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، بچہ چھوٹا ہے نا، اس کے پرواہ نہیں، آگے باپ کے سامنے لیٹ گیا، ٹانگیں ماں کی طرف کر دی، باپ کی طرف، ان کی گود میں ٹانگیں رکھے لیٹے ہوئے، باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، بچے اوپر بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں. اب بڑا ہو گیا تو اب اس کو سمجھانا نہیں، ایسے نہیں کرو، ایسے. بچپن سے اس کو بتائیں، دیکھو یہ بڑا اوپر نیچے بیٹھا ہوا ہے تو تمہیں اوپر نہیں بیٹھنا ہے، یہ تم سے بڑے ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے نانا ہیں، نانا اوپر بیٹھے ہیں تو تمہیں نہیں، نیچے بیٹھے تم اوپر کیوں بیٹھے، دادا نیچے بیٹھے تو تم اوپر کیوں بیٹھے، ادب کرو. اسی طرح منہ آئے تو تم کیوں لیٹے ہو، کھڑے ہو جاؤ، فوراً پہلے سلام کرو. آپ یہ بچپن سے سکھائیں گے تو اس کی جیسے گھٹی میں کہتے ہیں نا ڈال دیا، واہ واہ، وہ چیز ہو جائے گی، سبحان. پھر وہ بڑے ہوتے تک باادب رہے. صحیح صحیح. تو بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے، ان کو نماز سکھائیں، ان کو نماز کے آداب سکھائیں، ان کو مسجد میں لے کے جائیں، مسجد کے آداب سکھائیں. صحیح کہ مسجد میں تم جا رہے ہو، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. اس کے کان میں یہ آواز بچپن سے پڑے گی، بہترین مسلمان بن کے نکلے. صحیح صحیح. اچھا حضور، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ ہمارا کبھی ایسے کسی بندے سے گفتگو ہو جاتی ہے کہ جو بے ادب ہو، یا کسی کو دیکھ لیتے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک استاد آئے، وہ کہنے لگے کہ فلاں طالب علم ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کر رہا تھا. میں نے اس کو ٹوکا تو وہ ہنسنے لگا. مطلب پتہ نہیں، شاید اس کو سمجھ میں نہیں آیا یا کیا معاملہ تھا. بے ادبی محسوس ہوئی ہمیں کہ وہ بے ادبی کر رہا ہے. تو اب اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ فلاں بے ادبی کر رہا ہے تو ہم کیسے سمجھائیں اس کو، اور سامنے والا سمجھ نہیں رہا، تو پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا، یہ بتائیے. دیکھیں، اگر طالب علم سمجھدار ہے، یعنی اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہے، تو پھر اس کو علیحدہ میں بٹھا کر بتائیں کہ دیکھو یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. سبحان اللہ. تو اس کے لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے پڑھنے کے، اس کے سننے کے، اس پر عمل کرنے کے. مثلا لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ. بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو جس کتاب کا ادب یہ ہے کہ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، تو اس کو پڑھنے میں کتنا وہ ہو. سبحان اللہ. تو اگر تم اس کو سامنے رکھ کے ہنس رہے ہو تو یہ بھی بے ادبی. اللہ. اگر تم بغیر وضو پڑھ رہے ہو تو یہ بھی بے ادبی. اگر تم ٹانگیں پھیلا کے پڑھ رہے ہو تو یہ بھی بے ادبی. اگر قرآن کو کھول کر سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو، یہ بھی بے ادبی. صحیح صحیح. تو یہ جب اس کو طریقے سے بتائیں گے وہ سمجھ جائے. صحیح فرمایا. اس کا ہنسنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لا علم ہے کہ وہ کون سی کتاب پڑھ، اس کے احترام سے لا علم، صحیح. اس کے ادب سے لا علم. صحیح. تو پہلے آپ اس کے اندر ادب پیدا کریں، اس کا احترام پیدا کریں، اس کی عظمت اس کے دل میں بٹھائیں، تب جا کے پھر وہ اس عمل سے باز آئے. صحیح صحیح صحیح. یہ طریقہ. اچھا، اگر ہم کسی بے ادب کو دیکھ لیں، ہم اسے سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہا، تو اب وہ نہیں سمجھ رہا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا اپنے آپ کو وہاں سے دور کر لیں، یا ہم کیا کریں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس میں اگر وہ آپ کا شاگرد ہے، جی جی. ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کسی محفل میں گئے، وہاں کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ رہا، تو ظاہر ہے آپ تو پھر آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ اس کو سمجھائے. وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، آپ کی بات مانے گا نہیں، کہ آپ کے ماتحت نہیں. بالکل بالکل. اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کا شاگرد ہے تو آپ اس کو بٹھا کے سمجھائیں. اور اگر ایسا ہے کہ اس کے والدین آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو سمجھائیں. مطلب اس پر کہیں سے پریشر پڑے کہ وہ اس بات کو مانے. صحیح. آپ کسی بھی طرح اس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے منوائیں کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے اور صحیح چیز یہ. صحیح. اور اگر کوئی ایسا آدمی جو بالکل آپ کی دسترس سے باہر ہے، مطلب کہیں محفل میں مل گیا یا کچھ ہے، تو ظاہر ہے اس پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح صحیح. تو وہ پھر اللہ پہ چھوڑے. بالکل. میں نے حضور ایسا دیکھا ہے کہ عام طور پہ مسجدوں میں نا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نوجوانوں کو باتوں پر ٹوکتے رہتے ہیں، یوں نہیں کرو، ننگے سر نہیں جاؤ، فلاں نہیں کرو، یہ وضو خانے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو برا لگتا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، اس کو کسی نے ٹوکا ہے، اس سے برا لگ رہا ہے، حالانکہ جو ٹوکنے والا ہے وہ صحیح ہے، تو جس سے برا لگ رہا ہے وہ کیا کرے؟ ریاکٹ کرے
کیونکہ ریئیکشن تو کرتے ہیں نوجوان، اور جتنے ہمارے ویورز ہیں سن رہے ہوں گے جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ جب کوئی ہمیں ٹوکتا ہے تو ہمیں ایک دم سے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، چلو بھائی جا کے اپنا کام کرو، یا اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اب نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ ادب کے لحاظ سے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہنے والا، قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت اور نصیحت کے ساتھ۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہترین بات ہے۔ ایک تو چیز ہے ٹوک دینا، بھائی یہ کیا کیا تم نے غلط کیا، بدتمیز ہو، بے ادب ہو۔ اور ایک چیز یہ کہ دیکھو بیٹا ایسے نہیں ہے، طریقہ یہ ہے، وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، تم جو اونچی آواز سے بولے تو مسجد میں ایسے نہیں بولنا ہے، اللہ کا کرے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ بہت سے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ اچانک ڈال لیتے ہیں اور ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، جیسے وہ حساب سے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیا تو پڑھ لے جا، وہ کیا وہ کرے گا، میں نماز کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک طریقے ہوتے ہیں کہ آؤ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں ذرا صحیح، پڑھنے آئیے، اللہ کی باتیں کرنے آئیے، کچھ ذکر کرنے، صحیح، یہ بھی طریقہ ہے نا۔ صحیح، اب نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی اس طرح کہہ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ادب کے پیش نظر، اگرچہ وہ غلطی کر رہا ہے، سب کے سامنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے، لیکن ادب کے پیش نظر آپ خاموش رہیں، آپ اس کا یہ نہ کریں کہ آپ بھی چیخنا شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کر لیا تو آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں آپ چپ کر رہے، نہیں، آپ خاموش ہیں۔ آپ خاموش رہیں گے وہ خود بخود اگلا خاموش ہو جائے گا۔ دوسرے دیکھنے والوں پر یہ ہوگا کہ دیکھو یہ با ادب ہے، اس نے بڑے کے سامنے زبان نہیں کھولی، اگرچہ اس نے غلط ڈانٹا لیکن یہ خاموش۔ صحیح، صحیح، سب سے اچھا طریقہ یہ خاموشی اختیار۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں حضور یہ جو آپ کی گفتگو ہے انشاءاللہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اللہ رب ذوالجلال سے میری دعا ہے کہ جتنے بے ادب دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو بادب بنا، اور ہم سب کو ادب میں ہی اور ان بزرگان دین کے سائے میں ہی موت عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔